بس یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آباد کس طرح صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا ایک دوپہر میں، جن مصائب کا میرے اور آپ کے لیے 10 دنوں میں سننا محال ہوتا ہے، بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زہرا کے بیٹے نے وہ ساری مصیبتیں ایک دن میں دیکھی ہیں، جن شہادتوں کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ان سارے شہیدوں کے لاشیں حسین نے 3 دن کی پیاس کے عالم میں اٹھائے ہیں۔ شب غریبہ کا آغاز وداع و شہادت کی 2 روایتوں سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کے قلوب آمادہ ہوں۔ بس اپنے ذہن میں ایک خیال رکھ کر روئیے گا، گریہ کیجیے گا۔ ہم اس وقت ایک گھر میں موجود ہیں اور گھر کی چھت سلامت ہے، ہم ایک محفوظ ماحول میں بیٹھے ہیں، مگر ذرا اپنے تصور کو کربلا کے میدان میں لے جائیے، جہاں زینب جلے ہوئے خیام کی راکھ پر اس وقت بیٹھی ہوں گی، جہاں فقط ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر حسین کی بہن نے اپنے بچوں کا دفاع کیا ہوگا، اپنی بہنوں کا دفاع کیا ہوگا۔ بس اس زینب کو میں نے اور آپ نے پرسہ دینا ہے، اور ان کی اسیری کے لیے میں اور آپ جب گھر میں جائیں گے تو اپنے نرم بستروں میں جا کر سو جائیں گے، اگر جب بھی آرام کریں تو ذہن میں ایک اسارت کو لائیے گا، ایک ایسی اسیری کو لائیے گا۔ ہمارے اوپر 3 دن کی پیاس کا غلبہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، والیوں کے لاشیں نہیں دیکھے، مگر زینب کہ جس نے یہ ساری شہادتیں دیکھی، اس کے بعد علی کی بیٹی کا وہ جگر رہا کہ اس نے ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا اور بیویوں اور بچوں کا تلایا شروع کر دیا۔ بس اس زینب کو اس کے بھائی کا پرسہ، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا، وہ حسین کہ جس کی 3 رخصتیں تواریخ میں بتائی جاتی ہیں، روایات میں، کہ جو پہلی رخصت حسین کی ان کے بیٹے سید سجاد سے تھی۔ آپ خیمے میں آئے امام سجاد کے، امام سجاد خود کہتے ہیں کہ جب بابا آخری ملاقات کے لیے آئے تو میں نے دیکھا بابا سر سے پیر تک لہولاند، بابا کی کمر جھکی ہوئی تھی، بابا کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ میں نے نہ پہچانا کہ یہ میرے بابا حسین ہیں، بس میں نے چاہا کہ میں ادب کے لیے کھڑا ہوں تو بابا نے کہا اے سجاد آپ بیمار ہیں، آپ پر ادب ساقط ہے۔ بس بابا میرے قریب بیٹھ گئے، دایاں بازو امام سجاد کا اٹھایا اور کہا اے بیٹا میں اسرار امامت کو سپرد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے وصیتیں کی، مگر 2 وصیتیں دل و جگر کو چیر کر رکھنے والی ہیں۔ امام نے کہا اے سجاد جب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا ایک پیغام دینا، کہنا شیعتی مہما شربتو، اے میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو، ما ازانا فذکرونی، بس اپنے امام کی پیاس کو یاد کرنا۔ دوسرا جملہ امام نے کہا
فَلَيْسَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظَرُونِي۔ اے میرے شیعوں، کاش تم عاشورا میدان کربلا میں موجود ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اپنے ششماہے کے لیے دشمنوں سے پانی مانگ رہا تھا۔ میرے شیعوں کو جا کر یہ ضرور پیغام دینا، دوسری رخصت کے لیے حسین خیمہ زینب میں آئے، بس ایک لباس سے کوہنا مانگا، اسے بھی جگہ جگہ سے تار تار کیا، ایک جملہ کہا، اے زینب کلثوم تمہارے حوالے، اے زینب ام لیلہ تمہارے حوالے، اے زینب رباب تمہارے حوالے، پھر کہا اے زینب سکینہ تمہارے حوالے، زینب سجاد تمہارے حوالے، اور تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ ابھی آپ پلٹے در خیمہ تک نہ پہنچے کہ زینب نے آواز دی، مہلن مہلا یا اخی، اے بھائی جان ذرا ٹھہر جائیے۔ بھائی کو روک کر قریب آئی، کہا ایک وصیت ماں زہرا کی پوری کرنے دیجئے۔ ماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے میری جانب سے حسین کے گلے کو بوسہ دینا۔ آپ نے اپنا گریبان چاک کیا، بہن نے گردن پہ بوسے دیے۔ حسین نے پلٹ کر کہا زینب مجھے بھی بابا نے ایک وصیت کی تھی، اے حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا تو اس کی کلائیوں پر بوسہ دینا۔ زینب نے کہا کیوں بھائی؟ کہا زینب بابا نے کہا تھا یہ وہی بازو ہیں، یہ وہی کلائیاں ہیں کہ جن پر رسیوں کو باندھا جائے گا۔ بس تیسری رخصت حسین روایت کہتی ہے خیمے سے باہر آئے، فنظرا یمانی و شمالا، کبھی آپ نے دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، پھر صدا لگائی اے میرے بھائی عباس، اے قاسم، اے علی اکبر، تم سب جب میدان میں گئے تو میں نے سوار کیا، اب کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرے۔ یہ سننا تھا کہ زینب خیمے سے باہر آئی، کہا اے بھائی زینب کے ہوتے ہوئے خود کو کبھی غریب نہ سمجھنا، یہ بہن خود سوار کرے گی۔ سوار کیا، چاہتے ہیں ذوالجنا آگے بڑھے، کہا اے سواری کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ذوالجنا نے سر کو جھکایا، آقا نے دیکھا 4 سالہ سکینہ سمہوں سے لپٹی، بابا کہاں کی تیاری ہے؟ حسین نے کہا سکینہ جانے دو کہ تمہارے لیے پانی کی سبیل کرے۔ معلوم ہے بچی نے کیا جواب دیا؟ سکینہ نے کہا بابا مجھے اب پیاس نہیں، بابا سکینہ کو پیاس نہیں، جو گیا واپس نہ آیا خدا را نہ جائیے۔ راوی کہتا ہے حسین سواری سے اترے، زور سے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سکینہ نے کہا بابا جان میں نے بچپن سے آپ سے سنا کہ اسلام میں بیٹوں کے بھی حقوق ہیں، بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں، آپ نے دونوں بیٹوں کو تو ساتھ لے لیا، بتائیں میرے حصے میں کیا آیا؟ حسین نے اپنی ایک انگشت میں اپنی مٹھی میں خاک کربلا کو لیا، سکینہ کے سر پر ڈال کر کہا اے بیٹی تمہارے حصے میں یتیمی آئی، اے سکینہ تمہارے حصے میں شام آیا، اے سکینہ تمہارے حصے میں اسیری آئی۔ بس سوال ہوئے میدان کی جانب گئے، گرد و غبار اڑتی رہی، جنگ ہوئی، بس صدا آئی ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب پلٹا۔ اس ندا کا سننا تھا کہ ایک نشیب میں، ایک گودال میں کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، بس یہ صدا تھی، سب کہتے تھے حسین کو مار دو، حسین کو قتل کر دو۔ کوئی نیزہ لے کر آیا، کوئی تیر لایا، کوئی پتھر مارتا تھا، کسی کو کچھ نہ ملا تو گرم ریت کربلا کی اٹھائی، آقا حسین کے زخموں پر ڈالی۔ زینب دلہ زینبیہ سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، دیکھا نشیب میں ایک شخص ہے جسے چاروں جانب سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ زینب کہتی ہے میں نے خود سوال کیا اس سے، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ نشیب سے آواز آئی، یا زینب ارجعی الی الخیام، زینب خیموں کی جانب پلٹ جائیے، ابھی وہ وقت نہیں کہ آپ خیموں سے باہر آئے۔ بس زینب کا واپس جانا تھا۔ روایت کہتی ہے وہاں تمام انبیاء کی ارواح بھی موجود ہے، قاتل سینے پر سوار ہوتا ہے، چاہتا ہے سر تن سے جدا کرے، سنان و خولی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں شمر ذرا ٹھہر جا، تیری مشکل کو آسان کر دے۔ ان میں سے ایک ملعون نیزے کو اٹھاتا ہے اور نیزے کی یعنی آقا حسین کے گلے میں نہ صرف مارتا ہے بلکہ جب گھما کے باہر نکالتا ہے تو حسین کی خشک رگیں نیزے کی یعنی میں الجھ کر باہر۔ بس سنان کہتا ہے شمر میں نے تیرا کام آسان کیا۔ قاتل سینے پہ سوار ہوتا ہے، پہلا خنجر چلتا ہے، آدم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانے اور آپ کا نواسا، یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ دوسری ضربت لگتی ہے، نوح کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آگے منظر نہیں دیکھ سکتا، تیسری ضربت چلتی ہے، ابراہیم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی میری آنکھوں پر پٹی تھی، میں اب اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ ضربیں چلتی رہی، وہ وقت آیا جب رسول اللہ نے کہا اے علی اب آپ جانے اور آپ کا حسین۔ چند ضربیں اور چلی، علی نے کہا زہرا اب تم جانو اور حسین جانے، یہ خونین منظر نہ دیکھا جائے گا۔ اس وقت زہرا نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ، یہ منظر کوئی نہ دیکھ سکا مگر جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ بس وہ وقت آیا کہ جب سر تن سے جدا ہوا، نوکے نیزہ پر بلند ہوا، کربلا میں سرخ آندھیاں چلی، آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ امام کے رہوار نے آپ کا طواف کرنا شروع کیا، آپ کے لاشے کے قریب کوئی نہ آ سکتا تھا مگر حکم تھا کہ خیام میں جانا ہے۔ پیشانی پر خون حسین ملا، رکابیں کٹی ہوئی، خیام کی جانب ذوالجناح آیا۔ اب جو خون حسین نے پیشانی سے تر دیکھا، زیارت ناہیہ میں امام کہتے میرا سلام ہو میری پھپھیوں پر کہ جب ذوالجناح شہادت کی خبر لے کر آیا، تمام بیویوں نے ذوالجناح کو اپنے گھیرے میں لیا، سر پر خاک کربلا ڈالی،
کوئی بیوی کہتی تھی واہ حسین، کوئی کہتی تھی واہ مظلومہ۔ انہی بیویوں میں ایک بچی آگے بڑھی، اس نے گھوڑے کی سموں میں ہاتھ ڈالا، جو رکابیں لجام کٹی ہوئی تھی اس میں ہاتھ ڈال کر کہا یا جوادو، اے میرے بابا کی سواری، حل سقیا بھی، بس ایک سوال کا جواب دے دے، کیا میرے بابا کو پانی پلایا؟ ام قتل عطشانہ، یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ پھر بچی خود جواب دیتی ہے مجھے معلوم ہو گیا، جس طرح تیرے جسم پر زخم ہے، جیسے تیری رکابیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، میں جان گئی میرا بابا اترا نہیں، میرے بابا کو اتارا گیا۔ ادھر بیویاں ماتم کر رہی تھی، ادھر عمر سعد نے کہا طبل جنگ جو بجا، طبل فتح جو بجا، گھوڑوں کو آمادہ کیا جائے، ان کی نالوں کو بدلا جائے، وہ نالیں گھوڑوں کے سموں میں ڈالی جائے، جو زیادہ تیز ہے، جو زیادہ سخت ہے۔ یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ لاشیں کی پامالی کی تیاری ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مر جائے، کیا جنازہ ہو جائے، غسل و کفن کی تیاری ہوتی ہے، مگر ہائے زہرا، ہائے غریب زہرا، حسین کا لاشا پڑے، پامالی کی تیاری ہے، گھوڑے دوڑائے گئے۔ دوسری جانب عمر سعد نے کہا خیام کو آگ لگا دی جائے، بیویوں کی ردائیں لوٹ لی جائے۔ کیا کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو ایسے پرسہ دیا جاتا ہے جیسے زینب کو دیا گیا، جیسے سکینہ کو دیا گیا۔ نوک نیزہ، ایک جانب بھائی کا سر بلند، دوسری جانب نیزے کی انیوں کو چبو چبو کر بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ سکینہ کو تماچے لگ چکے۔ جب خیام میں آگ لگائی جا رہی تھی، امام باقر کہتے میں یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا، جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے، بالآخر اس خیمے میں آئی جہاں میرے بابا تھے۔ سید سجاد نے کہا یہ قلق میرے دل سے کبھی نہ جائے گا کہ میں نے اپنی امامت کا پہلا فتویٰ کیا دیا۔ میری پھوپھی نے پوچھا اے سجاد کیا باہر نکلے یا جل کر مر جائے؟ سجاد نے کہا پھوپھی جان، جانوں کو بچائیے، باہر نکل جائیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ساری بیویاں باہر آ گئیں، میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو بار بار ایک جلے ہوئے خیمے میں جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی، پھر خیمے میں جاتی، پھر واپس آ جاتی۔ میں نے دیکھا اس بیوی کی کمر خمیدہ تھی، اس نے پٹکا باندھا، کمر کو کسا، دوبارہ جلتے ہوئے خیمے میں گئی۔ میں جان گیا اس بیوی کی کوئی قیمتی شے خیمے میں رہ گئی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا اس بیوی کے ہاتھ میں ایک جوان کا ہاتھ، کہتی تھی سجاد جلدی باہر آؤ، اے سجاد حسین نے تمہیں میرے حوالے کیا۔ محافظ امامت زینب سجاد کو بچا کر لے آئی۔ دوسری جانب لوگ فقط پامالی سے باز نہ آئے۔ آقائے قزوینی اپنے مقتل میں روایت لکھتے کہ بجدل نامی ایک شخص نے دیکھا کہ لاشائے حسین، لوگ عمامہ اتار کر لے گئے،
गए, दोष से अबा ले गए, कमर से पटका उतार कर ले गए। अब ये खड़ा देख रहा है कि लाशे पर क्या चीज बाकी है जिसे लूटा जाए। ये देखता है कि सैयदुश्शहदा के हाथ में एक अंगूठी है। खुद रिवायत करता है, मैंने पुष्ट से खंजर निकाला, हुसैन की उंगलियों पर फेरना शुरू किया। बस जब मैं चाहता था कि हुसैन की उंगलियों को काट दूं, मैंने देखा कुछ नूरी हमारियां हैं जो शामे गरीबा मैदाने करबला में उतरने लगी। कहता है मैं झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। मैंने देखा उन नूरी हमारियों में से एक नूरानी हस्ती निकली जिसने अमामा सर से उतार कर कहा, हाय मेरा नवासा हुसैन। ये कहता हुआ वो शख्स हुसैन के लाशे के सराहने आकर बैठ गया। मैंने दूसरी नूरानी हस्ती देखी जो हमारी से उतर कर कहती थी, हाय मेरा बेटा हुसैन। वो आकर हुसैन के लाशे के दाएं जाने बैठ गए। मैंने तीसरे शख्स को देखा जो आकर कहता था, हाय मेरा भाई हुसैन। बाएं जानिब लाश के आकर बैठ गया। वो कहता है मैंने देखा एक और नूर की हमारी उतरी, उसमें कुछ बीबियां थी। एक बीबी ऐसी उतरी कि ये तीनों अशखास खड़े हो गए। उस बीबी ने बढ़कर उस पहली शख्सियत को गले लगाया, गले लगा कर कहा, ए बाबा मैंने चक्कियां पीस कर पाला। ए बाबा मैंने बड़े नाजों से पाला था। ए बाबा क्या पहचान सकोगे, ये मेरा हुसैन, ये मेरा बेटा। मेरे बच्चे के लाशे को पामाल कर दिया, उसने जिस्म को काट दिया, मेरे बच्चे के लाशे को लूट लिया। ए बाबा क्या यही मेरा हुसैन है। दूसरी जानिब जब ख़याम जल चुके, ज़ैनब ने एक टूटा हुआ नेज़ा उठाया, बेवाओं को, बीबियों को, बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया तो देखा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुंह के बल ज़मीने करबला पर गिरे पड़े। जब ज़ैनब ने बढ़कर उठाया और नब्ज़ पर हाथ रखा, तड़प कर कहती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने ही बच्चे इस दौरान पामाली में घोड़े के सुमों में आकर शहीद हो गए। इसी असना में रबाब आगे आती हैं, बढ़कर कहती है, बीबी सब बच्चे आ गए मगर सकीना नहीं है। ये वो बीबी है जिसकी मुसीबत के बगैर शामे गरीबा मुकम्मल नहीं होती। उम्मे कुलसूम कहती हैं, ज़ैनब सब बच्चे मगर सकीना नहीं है। ज़ैनब ने फुरात की जानिब रुक करके कहा, अब्बास, अहले हरम के मुहाफिज अब्बास, अब्बास सकीना मौजूद नहीं है, बताओ भतीजी कहाँ है। कुलसूम और ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, मख्तल की जानिब दोनों बहनें गई, सदा लगाती थी, आईना आईना या सुकैना, ए मेरी बच्ची आवाज दो कहाँ हो, ए रुकैया, ए सकीना आवाज दो कहाँ हो। सकीना की आवाज तो ना आई, एक बेसर लाशे से आवाज आई, ए ज़ैनब जरा आहिस्ता, मेरी बच्ची अभी अभी सोई है, मेरी बच्ची के कानों से खून नहीं रुक रहा। नहीं मालूम जालिम ने कितने तमाचे मेरी सकीना को मारे।
سے لپٹ کر رو رو کے بچی سو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا حسينا ومظلوما ومحمدا يا صاحب الزمان اے وارث روز عاشوراء، اے وارث شام غریباں، اے وارث پرسہ و عزاداری، یا امام اس وقت آپ کہاں ہیں؟ یا امام کا اس وقت قیام گاہ حسینی میں؟ کیا آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جہاں آج تو قیام گاہ میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، مگر سن 61 ہجری میں کوئی نہ تھا جو بیویوں کی حفاظت کرتا؟ کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے؟ یا امام، یہ آپ فرات کے قریب اپنے جد عباس کے کٹے ہوئے بازو بریدہ لاشے پر گریہ کنائیں۔ امام آپ کا بس ہم نے اپنے گریے کو آپ کے حوالے کیا، آپ کے سپرد کیا۔ امام زمان آپ کو آپ کی پھوپھیوں کا پرسہ، آپ کو لوٹی ہوئی رداؤں کا پرسہ۔ بس آج کا توسل فقط امام کی صحت و سلامتی کے لیے، فقط امام زمان کی ظہور کے لیے، امام کی نصرت کی آمادگی کے لیے۔ ایک اور کربلا نہیں چاہتے یا امام، ایک اور شام غریبہ نہیں چاہتے۔ تجدید عہد کرتے ہیں، آپ آئیے، آپ کے ناصرین آمادہ و تیار ہیں۔ اس شام غریبہ حسین آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتے مگر یہ کہ آپ کے فرزند کی صحت و سلامتی، آپ کے فرزند کے ظہور میں تعجیل، اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کرتے ہوئے۔ جہاں اندھیرا ہے مگر وہاں روایت ہے کہ بچے اپنے ہاتھوں میں شمع لیے ہوئے آتے ہیں، بین الحرمین میں کہتے ہیں اے سکینہ ہم تمہاری محافظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے سکینہ اب کوئی تمہیں تماچے نہیں لگائے گا، اے سکینہ کوئی کانوں سے گور نہیں چھینے گا، اے سکینہ شام غریبہ کے اندھیرے سے نہ ڈرنا۔ یا امام انہی صداؤں میں ہماری صدا کو شامل کر لیجئے۔ اس بین الحرمین میں ہم نہیں ہیں مگر آج کے کربلا کی شام غریبہ کی پرسے میں ہماری آنسوؤں کو شامل کر لیں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہن واستشفعن وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله